ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحدید شروع ہو رہی ہے۔ یہاں سے مدنی سورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ الحدید بھی مدنی ہے، اس کے بعد سورہ المجادلہ آئے گی، وہ بھی مدنی ہے، پھر سورہ الحشر وہ بھی مدنی ہے، اور اس کے بعد سورہ الممتحنہ، سورہ الصف، سورہ الجمعہ، سورہ المنافقون، یہ 10 مدنی صورتیں اکٹھی آئیں گی، اکٹھی 10 مدنی صورتیں آئیں گی۔ اور یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں سن 5 ہجری کے بعد، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان اللہ کے اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل رہے تھے اور دین غالب آ رہا تھا، فتنے ختم ہو رہے تھے، مخالفتیں دم توڑ رہی تھیں، دشمن جو ہیں وہ ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تمام صورتیں اس دوران نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اور حوصلہ دلا رہے ہیں اور شوق دلا رہے ہیں۔ خاص طور پر اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت بہت اہتمام کے ساتھ شوق دلا رہے ہیں، اٹھو، کسی قسم کی سستی نہ ہونے پائے، کسی قسم کی، کیونکہ اب عرب جو ہے وہاں سے تم تقریباً تھوڑے سے مطمئن ہو گئے ہو، اب عرب سے باہر تمہارے معاملات شروع ہونے والے پوری دنیا کے ساتھ، تو سستی نہ ہو، اس کے لیے مالی طور پر بہت ضرورت ہے، جسمانی طور پر بہت ضرورت ہے۔ تو ان آنے والی صورتوں میں آپ کو یہ مضمون اور یہ جو انداز ہے یہ نظر آئے گا۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما ہر وہ چیز، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غالب ہے اور بہت حکمت والی ہے۔ لہو، اسی اللہ کے لیے ہے، ملک بادشاہت و سلطنت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی مملکت، سلطنت، بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے۔ یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ وہو، اور وہی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول، وہی ہے جو اول بھی ہے، والآخر، آخر بھی ہے، والظاہر، ظاہر بھی ہے، والباطن، باطن بھی ہے۔ یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی، اول، آخر، ظاہر، باطن۔ اول کا مطلب جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ ہے۔ اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب کس کی بادشاہت ہے، للہ الملک، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کون بادشاہت، حاکم کون ہے۔
تو جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات ہوگی. والظاہر والباطن، اور وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی. ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی قدرت نظر آتی ہے، ہر چیز دیکھ کر اسی کا پتہ چلتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. کائنات کی ہر چیز اس میں یہ نشانی ہے کہ وہ ہر چیز یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. تو ظاہر ہے اللہ. ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ ان میں ایمان والے کو نظر آتا ہے، قدرت نظر آتی ہے اس کی. بارش برستی ہے تو اس کی قدرت ہے، اور دھوپ نکلتی ہے تو اس کی قدرت ہے. دن آتا ہے تو وہی ہے، رات آتی ہے تو وہی ہے، خوشی آتی ہے تو وہی ہے، غمی آتی ہے تو وہی ہے. تو ظاہر اتنا ہے، اور باطن ہے چھپا ہوا، اتنا چھپا ہوا ہے کہ کسی کی اس تک رسائی نہیں ہے، کسی کی اس تک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، بڑی بہت گہری دعا ہے، بہت جامع اور گہری دعا ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انت ظاہر لیس فوقک شیء. اللہ آپ ایسے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ ظاہر چیز کوئی نہیں. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ مِن دُونِكَ شَيْءٌ. اور آپ اتنے باطن مخفی ہیں کہ آپ سے زیادہ مخفی کوئی نہیں. تو هو الاول، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. وَهُوَ، اور وہی ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں علیم، جاننے والا. هُوَ الَّذِي، اسی نے، خلق، پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو. اسی اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، زمینوں کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم، پھر، استوا، وہ جلوہ افروز ہوا، وہ متمکن ہوا، علی العرش، اپنے عرش پر. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا، متمکن ہوا. یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو چیز داخل ہو رہی ہے، فی الارض، زمین کے اندر. وما یخرج، اور جو چیز نکل رہی ہے، فیہا، منہا، اس میں سے. وما یخرج منہا، اور جو چیز زمین سے نکل رہی ہے وہ جانتا ہے. وما ينزل، اور جو چیز اتر رہی ہے، من السماء، آسمان سے. وما يعرج فيها، اور جو چیز چڑھ رہی ہے آسمان کی طرف. ہر چیز اس کے علم میں ہے. زمین میں کوئی چیز جا رہی ہے، زمین سے نکل رہی ہے، آسمان میں جا رہی ہے، آسمان سے اتر رہی ہے. ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَهُوَ، اور وہ، معکم، تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہوتے ہو. بلکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شابک سے زیادہ ہم انسان کے قریب ہیں. اور یہ بھی ہم نے کل پڑھا ہے، جب وہ مرنے والا مر رہا ہوتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، بظاہر تو تم سامنے بیٹھے ہو نا، پاس تم بیٹھے ہو، لیکن ہم اس کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے پارے میں پڑھیں گے، 28ویں پارے میں، پہلی سورت میں. ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکبر الا هو معهم. دو آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں، تیسرے اللہ. 3 کر رہے ہیں، چوتھے اللہ ہیں. 5 کر رہے ہیں، چھٹے اللہ ہیں. کم ہیں اللہ موجود ہے، زیادہ ہیں اللہ موجود ہے. ظاہر اتنا. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے. وَاللَّهُ، اور اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، بصیر،
سب دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ جو دعویٰ ہے نا، دعویٰ تم جو کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، یہ دعویٰ ہے، پھر اللہ نے اس دعوے کو ثابت بھی کیا۔ مثلا تم جو بولتے ہو اللہ سنتا ہے، پھر مختلف مواقع پر لوگوں کے جملے نقل کر کے بتائے، وہ فلاں جگہ فلاں نے یہ کہا، وہ فلاں جگہ فلاں نے یہ کہا، وہ فلاں جگہ۔ دیکھتا ہے اللہ، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ پھر باقاعدہ اللہ رب العزت نے مختلف مناظر بتائے، وہ جب آپ چل رہے تھے، وہ جب آپ جھک رہے تھے، وہ جب آپ اس سے بات کر رہے تھے۔ تو صرف دعویٰ نہیں ہے، دعوے کو ثابت کیا، دعوے کو ثابت کیا ہے، دلائل کے ساتھ ثابت کیا، علم والا ہے، ہر چیز کا علم۔ پھر بتایا فلاں جگہ لوگ بیٹھے یہ بات کر رہے تھے، فلاں فلاں یہ کر رہا تھا، او جب وہ بدو آئے انہوں نے یہ کہا، جب وہ خاتون آئیں آپ کے پاس، بوڑھی اماں آئیں، انہوں نے یہ کہا، او جب فرشتوں نے یہ کہا تھا، او جب آدم علیہ السلام نے یہ کہا، اور جب شیطان آپس میں یوں کہتے ہیں، ثابت کیا ہر جگہ۔ بھائی یہ صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہے، اس کو ثابت کر کے بتایا، ثابت کر کے دکھایا۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہی۔ لہو، اسی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت و سلطنت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، زمینوں کی، آسمانوں زمینوں کی بادشاہت، سلطنت، حکومت، اقتدار اسی کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ بڑا بھرپور تعارف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، یہ آسمان و زمین، انسان، ہر چیز کے اندر اللہ نے بیان فرما دی۔ یولج، وہی داخل فرماتا ہے، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو رات کو دن میں داخل فرماتے ہیں، وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور دن کو داخل فرماتے ہیں، فی اللیل، رات میں۔ وَهُوَ، اور وہ، علیم، جاننے والا ہے، بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کی باتوں کو، اور وہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ آمنو، اے لوگو ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم، کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، مستخلفین، جانشین، فی، جس میں، جو مال، جس مال کا اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اچھا، یہاں جانشین دو معنوں میں ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بسا اوقات نسل در نسل چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، بڑوں کا مال، بڑوں کی چیزیں بعد میں دوسروں کو مل جاتی ہیں، ورثاء کو مل جاتی ہیں، وارث بن جاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانشین بنایا، وارث بنایا پہلے والوں کا۔ ایک جانشین کا معنی یہ بھی ہے، ایک جانشین کا معنی اور بھی ہے، مستخلفین سے ہے، خلیفہ، نائب، کہ اصل مالک اللہ ہے، اصل مالک اللہ ہے، تمہیں اللہ نے اس کے استعمال کی توفیق نصیب فرمائی اور اجازت مرحمت فرمائی، مالک وہی ہے، تم صرف اس کا مال، یہ اللہ کا مال ہے۔ ہم کل یا آج پڑھیں گے یا کل پڑھیں گے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا جتنا مال اللہ کا ہے، وہ اللہ کی میراث ہے اللہ کا ہے، تمہیں دیا۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے دیا ہے نا، تو اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں استعمال کرو، خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم، جس میں اللہ نے تمہیں بنایا ہے، مستخلفین فیہ، جانشین۔ فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وَأَنفقوا، اور انہوں نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لہم، ان کے لیے، اجر کبیر، بہت بڑا صلہ ہے،
بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. وما لکم، کیا وجہ ہے تمہارے لیے، لا تؤمنون، کہ تم نہیں ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر. وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا وجہ ہے تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے. والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر. والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وقد اخذ، جبکہ لیا ہے اللہ نے، میثاقکم، تم سے پختہ عہد. اللہ نے تم سے عہد لیا، یہ ازل کے اندر اللہ سے ہمارا عہد ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ماننے والے. هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، ينزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات، بینات، واضح اور روشن. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح روشن آیات اتارتا ہے. لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، گمراہیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف. گمراہیوں سے تمہیں ہدایت کی طرف نکالے اور تاریکیوں سے تمہیں روشنی کی طرف نکالے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، بکم، تم پر، لرؤوف، بڑے ہی مہربان ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے. وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا، أَلَّا تُنْفِقُوا، کہ تم نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہ وہ اب ان کو ترغیب دینی ہے. اب بڑے معاملات شروع ہونے والے ہیں، اب بڑی مہمات سامنے آنے والی ہیں. اب پوری دنیا تک اسلام کا نام پہنچانا ہے، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی ان کو دور کرنا ہے. تو کمر بستہ ہو جاؤ. کہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو کرو، ضرور کرو، کوئی اس میں بخل نہ کرو، کوئی کنجوسی نہ کرو اس کے اندر. وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا، کہ تم نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وللہ، اور جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات، آسمانوں کی، والارض، زمینوں کی. آسمانوں زمینوں کا وارث اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے. اور یہ سب کچھ اگر تم زندہ ہو تب بھی مالک اللہ ہے، اور تم مر جاؤ گے تب بھی مالک اللہ ہے. مالک اللہ ہے، اور اسی اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ مال اب فلاں 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 کو دے دو. وہ رسا ہے نا، فلاں 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 کو دے دو. تو وللہ میراث السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا وارث اصل میں اللہ ہی ہے. لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، منکم، تم میں سے، من انفقا، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح سے پہلے، وقاتل، اور جس نے جنگ کی فتح سے پہلے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ جو فتح ہے نا، اس سے مراد جو فتح مکہ ہے وہ ہے. کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو نا وہ چیز نہیں تھی، وہ حالات نہیں تھے، مشکل تھی، تنگ دستی بھی تھی، سب کچھ تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد تو فراوانی آ جائے گی، آسائش آ جائے گی، پھر تو بہتات آ جائے گی. ہاں، اس مشکل وقت میں جس نے خرچ کیا اور اس مشکل وقت میں جس نے جہاد کیا، بعد والے ان تک نہیں پہنچ سکتے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور جس نے قتال کیا فتح مکہ سے پہلے. اولئک، یہ لوگ، اعظم، بہت بڑے، درجتن، درجے والے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، من الذین، ان کے مقابلے میں، انفقوا، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد،
وقاتلوا، اور جنہوں نے اس کے بعد قتال کیا، اور اس کے بعد جنہوں نے قتال کیا ان کی نسبت جو پہلے قتال کرنے والے ہیں، پہلے خرچ کرنے والے ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ وَكُلًّا، لیکن سب کے سب سے وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا الحسنى، جنت کا۔ ہاں وعدہ سب سے جنت کا ہے، لیکن اس جنت میں جنتی ہونے میں کسی کا درجہ بہت بلند ہے، کسی کا نسبتاً کم ہے، لیکن وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ اسی طرح کی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی 5ویں پارے میں، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى۔ وہ مسلمان ایمان والے جو جہاد کر رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کے بارے میں تھی، اور وہ جو جہاد نہیں کر رہے، جو جہاد کر رہے ہیں، اچھا یہ وہ جہاد تھا جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا بھی فلاں جگہ بس ضرورت ہے تو جاؤ جہاد کے لیے، اور کچھ لوگ جن کو ضرورت نہیں ہے تو وہ اپنے گھروں میں ہیں، وہ گھروں میں ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ جو جہاد کرنے گئے ہیں نا، یہ اور یہ گھر میں بیٹھے ہوئے برابر نہیں ہے۔ ہاں جو جہاد کرنے گئے ہیں ان کا درجہ بلند ہے، جو نہیں کرنے گئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نسبتاً ان کے مقابلے میں کم درجے پر ہیں، لیکن آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے جو جہاد کرنے گئے ہیں چاہے جو جہاد کرنے نہیں گئے، ہے سب سے جنت کا وعدہ۔ یہاں پر بھی فرمایا وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، ان کا درجہ بلند ہے۔ کن کی نسبت؟ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، ان کا درجہ کم ہے، پہلے والوں کا زیادہ ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہے سب سے اللہ کا جنت کا وعدہ۔ اسی لیے ایک جملہ آپ سنتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ اس انداز میں یہ آیت 2 جگہ ریپیٹ ہوئی ہے، یہاں پر بھی اور 5ویں پارے کے اندر بھی۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، اس کی خبر رکھنے والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ بس جی یہاں پر ایمان لائے، صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، ایمان تو لائے نا، ہاں ہاں یا کچھ بھی نہیں اسلام کے لیے، جی چاہے اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، چاہے کچھ بھی نہ کیا ہو، ایمان لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ کیا کچھ نہ ہو، پھر نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک نا صحابی تشریف لائے، ایک شخص تشریف لائے، ایمان قبول کیا انہوں نے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تو ہم سب جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں بھی حاضر، وہ بھی چل پڑے، اس جہاد میں شہید ہو گئے، جہاد میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے یہ واحد صحابی ہے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور جنتی ہے، کیونکہ نماز کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ میں جہاد کے لیے چلو، نکلیں، شہید ہو گئے۔ صحابہ حضرت عمر رشک کیا کرتے تھے، یہ وہ صحابی تھے ایک نماز بھی نہیں پڑھی انہوں نے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لائے اور پھر کچھ نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت کچھ کیا ہے، بہت بہت بڑا کیا ہے، بہت بڑے بڑے کارنامے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو ایمان لایا ہے تو ایمان لاتے ہی جان کی قربانی پیش کر دی۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک اس کی خبر رکھنے والے۔